شکریہ. جس طرح سے آپ نے کہا کہ بلوچ سرماچار جب روڈوں پر نکلتے ہیں اور وہ اسنیپ چیکنگ کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو عزت سے وہاں سے گزارتے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں یہ ایک بہت بڑا میسج ہوتا ہے، ایک بہت بڑا پیغام ہوتا ہے اپنی زمین کی وارثی کا، کہ وہاں پر بلوچ قوم کا حق ہے کہ وہ چیک کریں گے کہ کون دشمن ہماری زمین کی دھرتی پر آیا اور کون دوست وہاں سے گزرا. دوست کو ہم دوست کی طرح عزت دیتے ہیں اور دشمن کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے بلوچ اس کے بارے میں بھی بہتر طریقے سے جانتا ہے. تو یہ ایک جو میں کامیابیوں میں ایک سب سے بڑی کامیابی سمجھتی ہوں وہ یہ ہے، کیونکہ انہی روڈوں پر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ انہی روڈوں پر جب بلوچ کی چیکنگ کی جاتی تھی، بلوچ کو گاڑیوں سے اتارا جاتا تھا. اگر ہم اس دور کی طرف جائیں کہ بلوچوں کے جو بلوچی لباس ہے اس کو کینچی کیا جاتا تھا. ماؤں اور بہن کے سامنے بلوچ قوم کی یہ وردی والے غیر لوگ جو اس زمین پر آ کر ان ماؤں بہنوں کے سامنے ان کے بیٹوں کی، شوہروں کی، اولادوں کی، باپوں کی بے عزتی کیا کرتے تھے. تو آج یہ اختیار بلوچ قوم نے ان سے چھین لیا اور ان کو بتایا کہ یہ زمین وارثوں کی ہے، اس زمین کے وارث موجود ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں یہ جب سنیپ چیکنگ ہوتی ہے مجھے اس میں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا احساس ہے جو ریاست کو اور ریاست کے دشمنوں کو دیا جاتا ہے کہ اس زمین کے اصلی وارث کون ہیں. تو میں چاہ رہی ہوں کہ یہ جو رپورٹ ہے بی ایل ایف نے جو جاری کی ہے میں وہ اپنے دوستوں کی نظر کروں اسی طرح لفظ بلفظ جس طرح جو ہے ہمارے ترجمان جو ہیں میجر گورام بلوچ انہوں نے جس طرح سے جاری کی ہے اسی طرح ہم اس کو دوستوں کی نظر کریں. بی ایل ایف کے آپریشن بام کا اختتام، تمام اہداف مکمل، بلوچستان بھر میں 84 حملے کیے گئے. بلوچ لبریشن فرنٹ بی ایل ایف نے تمام اہداف حاصل کر لیے، آپریشن بام اختتام پذیر ہو گیا. بلوچ لبریشن فرنٹ بی ایل اے کے جاری آپریشن کے دوران مجموعی طور پر 84 حملے کیے گئے جن میں پاکستانی فورسز اور ریاستی اداروں کو مختلف محاذوں پر شدید نقصان پہنچایا گیا. ان کارروائیوں میں ایف سی اور آرمی کے کم از کم 50 اہلکار ہلاک جبکہ 51 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں اور انٹیلیجنس اداروں کے 9 اہلکار بھی ہلاک کیے گئے. آپریشن کے دوران 7 موبائل ٹاورز، وبائی مشینری نظر آتش کیے گئے اور 22 مختلف مقامات پر ناکہ بندی کی گئی. معدنیات کی ترسیل میں مصروف گاڑیوں اور گیس لے جانے والے باؤزر سمیت 25 گاڑیوں کو تباہ اور ناکارہ بنایا گیا. نگرانی کے نظام کو نشانہ بناتے ہوئے 5 سے زائد سرویلنس ڈرون کیمرے اور کوڈ کاپٹر بھی تباہ کیے گئے. ایک بینک کو آگ لگا دی گئی جبکہ ایک سرکاری سیکریٹریٹ کی بس کو بھی نقصان پہنچایا گیا. حملوں کے دوران 30 سے زیادہ حملے براہ راست آرمی اور ایف سی پر کیے گئے. 30 سے زیادہ حملے، چیزوں کو دوست ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ 30 سے زیادہ حملے جو ہیں وہ ڈائریکٹ ایف سی اور آرمی پر کیے گئے. 2 حملے ملٹری انٹیلیجنس ایم آئی اور آئی ایس آئی پر اور 4 حملے گھات لگا کر ایک کسٹم، ایک کوسٹ گارڈ اور 4 لیویز چیک پوسٹ جبکہ 4 حملوں میں پولیس کو نشانہ بنایا گیا. مختلف کارروائیوں میں 4 سے زائد مواقع پر اسلحہ بھی ضبط کیا گیا جبکہ ایک موقع پر بینک گارڈ کا اسلحہ بھی چھین لیا گیا. یہ آپریشن بی ایل ایف کے منظم اور مربوط عسکری حکمت عملی کا عکاس ہے جس کا مقصد ریاستی قبضے، فوجی موجودگی اور استحصال کے نظام کو چیلنج کرنا ہے. مذکورہ آپریشن کے دوران بلوچ سرماچاروں نے مکران، رخش خان، کولوا، ساراوان، جھالاوان، کوہ سلیمان، ویلا اور کچھی میں مربوط کارروائیاں کر کے قابض ریاست پاکستان کے 9 آبادیاتی انتظامی مشینری کو مفلوج کر دیا. آپریشن بام نہ صرف بلوچستان لبریشن فرنٹ کی جنگی حکمت عملی میں تبدیلی اور اس کی حربی صلاحیتوں میں اضافہ اور قومی آزادی کے لیے اس کے پختہ عزم کو ظاہر کرتا ہے بلکہ بلوچ قومی تحریک آزادی میں ایک نئی پیش رفت بھی ہے. آپریشن بام کے ذریعے بی ایل ایف نے قابض ریاست پاکستان کو پیغام دیا کہ بلوچستان پر اس کے جبری قبضہ اور 9 آبادیاتی لوٹ کسوٹ کے دن گنے جا چکے ہیں. قابض ریاست نہ تو طاقت اور تشدد اور جبر کے ذریعے اپنی رٹ قائم کر سکتی ہے، نہ ہی سازش، لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی، اسلامی اخوت اور بھائی چارگی کی منافقانہ تبلیغ اور جھوٹی جمہوریت اور نام نہاد پارلیمانی بھول بھلیوں کے ذریعے بلوچ قوم کو مزید دھوکہ دے سکتی ہے. پاکستان کے نام پر عظیم تر پنجاب اور پنجابی شوئزم اور فاشزم کی بدنما اور بدبودار حقیقت بلوچ قوم پر پوری طرح آشکار ہو چکی ہے. ہم قابض ریاست پاکستان اور پنجابی حکمرانوں پر واضح کرتے ہیں کہ بلوچستان اب مزید سونے کا انڈا دینے والی چڑیا نہیں بنا رہے گا بلکہ بلوچستان پر جبری قبضے کو جاری رکھنے کی پنجاب کی کوشش سے صرف آگ اور خون کا باعث بنی رہے گی. پنجابی حکمران اور ان کے حامی پنجابی سیاستدان، دانشور اور عوام بلوچستان کی آزادی کو تسلیم کرنے اور بلوچستان سے پاکستانی جبری قبضہ ختم کرنے کا فیصلہ لینے میں جتنی دیر لگائیں گے اس کے لیے اتنی ہی بھاری قیمت ادا کریں گے. آپریشن بام کا آغاز بلوچ لبریشن فرنٹ بی ایل ایف نے 9 جولائی کو کیا جو 11 جولائی کی رات تک جاری رہا.
یہ ہے ترجمان میجر گوہرام کی ایک مکمل رپورٹ جو انہوں نے دی. اب اس میں ہم جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں مقاصد جو مقاصد جو ہے عوام نے حاصل کیے وہ یہ بہت بڑا میسج ہے ریاست پاکستان کو کہ اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ آج بھی بلوچستان کو وہ ایک سونے کا انڈا دینے والی چڑیا وہ مرغی سمجھے گی، یا وہ یہ سمجھے گی کہ وہ IMF سے قرضے اٹھائے گی اور بلوچستان کی زمین اور بلوچستان کی معدنیات اور بلوچستان کے خزانوں کو وہ کسی کے پاس گروی رکھ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالے گی، تو وہ یہ سمجھ لے کہ یہ اس کے لیے اب ناممکن ہو چکا ہے. اور سیکنڈ بات یہ جو اس میں مجھے بہت ایک بڑا خوبصورت میسج جو ہم ہمیشہ ہر تنظیم نے دیا ہے، ہر لیڈر نے دیا ہے، ہر عام بلوچ نے دیا ہے کہ آپ جتنی دیر کرو گے اتنا نقصان آپ کا ہوگا. ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا. قومیں جب فیصلہ کر لیتی ہیں کہ ہم نے ہمارے بچے آپ نے اٹھا لیے، ہمارے گھر آپ نے جلائے، ہم پر آپ نے قبضہ کیا، ہمارے اسکول، ہمارا نظام تعلیم، ہماری خواتین، آپ نے ڈیتھ اسکواڈ کو جس طرح بھی بنگلزئی صاحب نے یہ بات شیئر کی. بنگلزئی صاحب یہ بات 3 سال پہلے بھی ہم نے کی کہ ڈیتھ اسکواڈ کو بہت اختیارات دیے گئے ہیں لوگوں کے رشتے کرانے میں، لوگوں کی بیٹیوں پہ کے جبرن رشتے کرانے پہ، انہیں دھمکیاں دینے میں ڈیتھ اسکواڈ کا کردار رہا ہے. تو آج یہ چیزیں جو ہے یہ اس طرح کے جو آپریشن ہے یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے. وہ غدار وطن جو بلوچ کے نام پر، جب ہم کہتے ہیں بلوچ ایک کردار کا نام ہے، اگر یہ کردار ریاست کے ہاتھ بکتا ہے اور اس کے مفادات کے لیے لوگوں میں قبائلی جنگیں، جھگڑے اور اس طرح کے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہے. اس طرح کے آپریشن ایک میسج ہوتے ہیں کہ جب باہر کا غدار اندر کا غدار، بلوچ تنظیموں کی جو انٹیلیجنس ہے ان کی نظر میں ہے اور ان کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اب یہ چیزیں زیادہ دیر تک نہیں چل سکیں گی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت خوبصورت میسج ہے. اور انٹرنیشنلی باہر کی دنیا جو یہ سمجھتی ہے کہ بلوچستان اب اس کے اوپر آ کر، اس کی معدنیات پہ آ کر کوئی انویسٹمنٹ کر کے اس پہ قبضہ کریں گے، اس درد کو سمجھیں، اس تکلیف کو سمجھیں. یہ وہ تکلیف ہے جس پر ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ہم سے سن بھی نہیں پا رہے. یہ چیزیں جو حقائق ہم انہیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ وہ نہیں سن پا رہے. ان کے کانوں سے دھواں نکل رہا ہے، انہیں برداشت نہیں ہو رہا. ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ وطن اب وارثوں کے ہاتھ میں اور ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. پاکستان کے جتنے حمایتی ہیں ان کو انہوں نے میسج دیا ہے، ان تمام طاقتوں کو یہ میسج دیا جو سمجھتے تھے کہ بلوچستان کسی کے بعد کی جاگیر ہے، بلوچستان اس کے وطن کے وارث، اس کے بیٹے، اس کی زمین کی وارث موجود ہے. اب شاید کوئی پنجاب سے کیا پنجاب کی حمایت سے کوئی آنے والا 100 دفعہ سے پہلے سوچے گا کہ مجھے بلوچستان کی سرزمین پہ قدم رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے. باقی اندر کے گند کو بھی ہم بلوچ قوم اب دیکھ رہے ہیں اور اس کو بھی جلدی صفایا ہوگا. اس کا بھی بہت